بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ تو ہم اکانومی آف پاکستان کے کورس پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو میجر ہمارا جو اکانومی میں پاکستان کی اکانومی میں جس کا حصہ وہ ہے ایگریکلچر۔ تو اس سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ کراپس کے بارے میں پڑھا ہے، اور آج جو ہم اگلا پارٹ اس کا پڑھیں گے جس میں تھرڈ پارٹ ہے فارسٹری۔ تو فارسٹری کہتے ہیں یہ جو ہمارے جنگلات ہیں، فارسٹ پارک ہیں، یہ اہم رول پلے کرتے ہیں اکانومی پاکستان میں، کیونکہ اس سے ہمیں ووڈ حاصل ہوتی ہے، اور ووڈ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کتنی مہنگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ووڈ جو ہے وہ شارٹیج ہے، فارسٹ شارٹیج ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ تو پاکستان از اے فارسٹ ڈیفیشینٹ کنٹری ہے، اور مینلی ڈیو ٹو ایرڈ اینڈ سیمی ایرڈ کلائمیٹ ان لارج پارٹس آف دی کنٹری۔ تو ایرڈ اور سیمی ایرڈ کلائمیٹ کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ زیادہ ڈیفیشینٹ ہے فارسٹری میں۔ دا کنٹری از مینٹیننگ 4.5 ملین ہیکٹیئرز ٹو 5% ایریا انڈر فارسٹ کور۔ تو یہ 5% تقریباً جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ فارسٹ کے اندر ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ آؤٹ آف وچ 3.44 ملین ہیکٹیئرز فارسٹ ایگزسٹ آن اسٹیٹ اونڈ لینڈ اینڈ ریمیننگ آن کمیونل اینڈ پرائیویٹ لینڈ۔ تو اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں 4.5 ملین میں سے تقریباً 3.5 ملین جو ایریا ہے وہ گورنمنٹ کا ایریا ہے، اور جو باقی ہے وہ پرائیویٹ لینڈ ہے۔ Though the forestry having meager share of 2.1% in agriculture، تو ایگریکلچر میں جو جی ڈی پی میں جو ایگریکلچر کا جو حصہ ہے اس میں سے صرف 2.1% جو ہے وہ فارسٹ کا پارٹ ہے۔ اٹ پرووائڈ فاؤنڈیشن آف لائف آن ارتھ تھرو ایکولوجیکل فنکشن، ریگولیٹس دی کلائمیٹ اینڈ واٹر ریسورسز اینڈ سرو ایز ہیبٹ فار پلانٹس اینڈ اینیملز۔ تو یہ جو فارسٹ ہیں یہ ہماری لائف میں اہم رول پلے کرتے ہیں، اور یہ انوائرمنٹل کنڈیشن کو امپروو کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں درخت لگا لیں تو آب و ہوا بہتر ہو جاتی ہے، کلائمیٹ بہتر ہو جاتا ہے، واٹر ریسورسز بہتر ہوتے ہیں، اور یہ پلانٹس اور اینیمل کے لیے بھی یہ ایک ہیبیٹیٹ کا کام کرتے ہیں۔ To meet the domestic needs and to improve the forest cover, the federal government has launched 10 billion tree tsunami program by replicating the billion tree۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں 10 بلین ٹری کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے، جو جس طرح کہ 1 بلین ٹری کا منصوبہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا صوبہ میں بنایا گیا تھا۔ تو اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے دا انر ایریا کمبیٹنگ دی ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ۔ تو جتنا یہ موسم یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ سے مراد یہ ہے کہ گرمی کا جو پیریڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو اس کو روکنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے اتنی ہی زیادہ آب و ہوا میں بہتری آئے گی۔ تو دس از این امبریلا پروجیکٹ کورنگ آل دا پروونسز، اور اس میں تمام صوبے ہیں انکلوڈنگ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہے، اور باقی 4 صوبے ہیں۔ تو آل سیگمنٹس آف سوسائٹی سچ ایز اسٹوڈنٹس، یوتھ اینڈ فارمرز آر اسٹرانگلی انوالوڈ ان ایفورسٹیشن ایکٹیویٹیز۔ تو اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یوتھ بھی ہے، فارمرز بھی ہیں، سب کو انوالو ہونا ہے، تاکہ ہم اپنے ملک میں جتنے زیادہ درخت لگا سکیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی آب و ہوا میں بہتری آئے گی، اور اس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کی ہیومن ہیلتھ کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ صرف 4.5 ملین جو ہیکٹیئر ہے وہ پاکستان میں اس وقت جنگلات ہیں، جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہونے چاہیے۔ تو جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے لائف سٹاک اینڈ پولٹری۔ یہ بڑا اہم جو ہے سیگمنٹ آف ایگریکلچر ہے، کیونکہ اس میں جو اکانومی میں پاکستان کی اکانومی میں لائف سٹاک کا بہت میجر شیئر ہے، اور اس لائف سٹاک میں ہمارے جو گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، گھوڑا، اونٹ، گدھے وغیرہ یہ سارے اس کو لائف سٹاک کہتے ہیں۔ اور یہ جو پولٹری ہے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اس میں برائلر لیئر ہے، دیسی پولٹری ہے، اس سے ہم انڈے اور گوشت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا پاکستان کی اکانومی میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور یہ اس میں باری باری ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم
لائف اسٹاک کو دیکھتے ہیں تو لائف اسٹاک اوور دی ایئرز ہیز مرج ایز دی لارجسٹ سب سیکٹر ان ایگریکلچر. تو یہ ایگریکلچر کے جتنے بھی سب سیکٹر ہیں جیسے کراپس ہے فارسٹری اور ہے اس میں لائف اسٹاک جو ہے یہ سب سے اہم ہے. اٹ از اے سورس آف فارن ایکسچینج ارننگ اور یہ فارن ایکسچینج ارننگ کا اہم سورس ہے اور یہ contributes about 3.1% in total exports. تو ٹوٹل ایکسپورٹس کا 3% جو ہے وہ لائف اسٹاک سے ہوتا ہے اور مور دین 8 ملین رورل فیملیز آر انگیج ان لائف اسٹاک پروڈکشن اینڈ ڈیرائیونگ مور دین 35 to 40% آف دیئر انکم فرام دس سیکٹر. اور اگر آپ رورل ایریاز میں دیکھیں تو دیہاتی علاقوں میں تو 8 ملین سے زیادہ یعنی 80 لاکھ سے زیادہ رورل فیملی جو ہیں وہ لائف اسٹاک سے انگیج ہیں. اور آج سے اگر 50 سال پیچھے جائیں تو ہر گھر میں یہ گائے یا بھینس یا بھیڑ بکری ہوتی تھی لیکن اب یہ اربنائزیشن کی وجہ سے اب یہ تعداد کم ہو رہی ہے اور اب گاؤں میں بھی لوگوں نے گائے بھینس کو کم رکھنا شروع کر دیا ہے. تو اس میں جو 35 سے 40% جو انکم ہے وہ لوگ لائف اسٹاک سے حاصل کر رہے ہیں. The government has now focused this sector for economic growth, food security and poverty alleviation in the country. تو گورنمنٹ جو ہے اب وہ اس بات سے فوکس کر رہی ہے کہ اس لائف سٹاک کے سیکٹر سے اکنامک گروتھ ملتی ہے. فوڈ سیکورٹی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ پروٹین ڈیفیشینٹ ہے. تو اگر انڈے اور گوشت مرغی سے یا اس کے کھائیں گے لائف سٹاک سے گوشت کھائیں گے تو ہماری جو پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہماری فوڈ سیکیور ہو گئی ہے. اور پاورٹی لیویشن سے مراد ہے کہ اس سے غربت بھی دور ہوتی ہے ملک کے اندر. دا اوور آل لائف اسٹاک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ریوالوز ٹو فوسٹر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ڈیولپمنٹ ود پبلک سیکٹر پرووائڈنگ انیبلنگ انوائرمنٹ تھرو پالیسی انٹرونشن. تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. یعنی لوگ بھی اس میں انوالو ہوں اور گورنمنٹ بھی انوالو ہو اور اپنی پالیسی انٹرونشن سے وہ اس میں ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دیں کہ لوگ اس لائف سٹاک سیکٹر سے زیادہ اکنامک گروتھ حاصل کر سکیں. The regulatory measures are aimed at improving per unit animal productivity by improving health coverage. تو اس میں آپ ایسی میئرز لیں کہ اس میں اینیمل کی پروڈکٹیوٹی جو ہے فار ایگزامپل ایک گائے دودھ اگر 15 لیٹر دودھ دے رہی ہے تو آپ کی پالیسیوں سے مینجمنٹ سے اچھی خوراک سے ہیلتھ کور سے آپ اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ 15 سے 20 لیٹر 25 لیٹر تک لے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ ہیلتھ کوریج امپروو کریں گے یعنی اس کی ویکسینیشن کریں گے اس کو بیمار ہو تو دوائیاں دیں گے اور اس کی بیماریوں کا خاص خیال رکھیں گے. اور مینجمنٹ پریکٹسز کیا ہیں کہ اس کو آپ ایک کھلا ہاؤس دیں گے جس میں وہ ہوادار ہو لائٹ ہو صفائی ہو سینیٹیشن ہو. اس کو مینجمنٹ پریکٹسز کہتے ہیں. اور اینیمل بریڈنگ پریکٹسز کیا ہے کہ آپ ایک اچھا اینیمل رکھیں جس کی پرفارمنس اچھی ہو جس کی ملک پروڈکشن زیادہ ہو اور اسی کو ہی استعمال کریں اگلی نسل لینے کے لیے. یہ ہے اینیمل بریڈنگ پریکٹس. یعنی آپ تھرو سلیکشن اینڈ کراس بریڈنگ آپ جو ہے وہ اینیمل کی جینیٹکس کو امپروو کریں. اس کے بعد ہے آرٹیفیشل انسیمینیشن سروسز ہیں. یعنی یہ جو ای آئی سروسز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اینیمل جو ہے وہ ہیٹ میں ہو تو اس کو آرٹیفیشل طریقے سے ذریعے اس کو انسیمینیٹ کر دیا جائے. یوز آف بیلنس راشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے فار اینیمل فیڈنگ. اگر آپ بیلنس راشن سے مراد یہ ہے کہ اس کو جتنی پروٹین انرجی کروڈ پروٹین کروڈ فیٹ ایچ منرل وائٹامن جتنی اس کی ضرورت ہے اس راشن اس طرح کا خوراک اس طرح کی راشن سے مراد خوراک ہے اس طرح کی ہو اینیمل کی کہ اس کو بیلنس ڈائٹ ملے. اینڈ کنٹرولنگ لائف اسٹاک ڈیزیزز آف ٹریڈ اینڈ اکنامک امپورٹنس. اور جو لائف اسٹاک یہ جانوروں کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں فار ایگزامپل ہیموریجک سیپٹیسیمیا ہے جس کو پنجابی میں گال گوٹو کہتے ہیں اور ایک فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے جس کو منہ کھور کی بیماری کہتے ہیں. تو ان کا کنٹرول جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ ویکسین کرتے ہیں. دا آبجیکٹو از ٹو exploit the livestock sector and its potential for economic growth
تو اس سے کیا ہوگا، اگر آپ لائف سٹاک سیکٹر کو ایکسپلائٹ کریں گے، اس کو بڑھائیں گے، اس کی گروتھ کو بہتر کریں گے، تو اس سے اکنامک گروتھ ہوگی، فوڈ سیکورٹی ہوگی، اور رورل سوشل اکنامک اپلفٹ ہوگی، لوگوں کی غربت دور ہوگی، لوگوں کی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ اپلفٹ ہوگی. So over the years, livestock as sub-sector has suppressed the crop sub-sector as the biggest contributor to the value addition in agriculture. تو لائف سٹاک سیکٹر جو ہے وہ کراپ سیکٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس نے اکانومی میں، اور اس کی اکانومی جو ہے وہ فصلوں سے بھی زیادہ پاکستان کی اکانومی میں شیئر اپنا ڈال رہی ہے. Presently it contributes 66% to the overall agriculture. تو یہ اگر ایگریکلچر سے پاکستان کو فار ایگزامپل 100 روپے مل رہا ہے تو اس میں سے 60 روپے لائف سٹاک دے رہی ہے. اور اوور آل اکانومی میں اگر پاکستان کو 100 روپے ملتا ہے تو اس میں 11.7% جو وہ روپے ہیں وہ لائف سٹاک سیکٹر میں مل رہے ہیں، اور یہ 2019-20 کا ڈیٹا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف سٹاک سیکٹر ہیز این امپورٹنٹ رول ان دی اکانومی آف پاکستان. So gross value addition of livestock has increased from 1430 billion to 1466 billion. تو اس سے جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے لائف سٹاک کی وہ 1430 بلین سے بڑھ کے 1466 بلین ایک سال میں ہوئی ہے، showing an increase of 2.5% over the same period of the last year. تو 2.5% اس کی گروتھ ہے. اگر آپ اوور آل اکانومی کی دیکھیں تو اس کی گروتھ نیگیٹو میں ہے، لیکن یہ لائف سٹاک کی گروتھ جو ہے یہ پازیٹیو میں ہے. تو آپ اگر نیشنل پاپولیشن آف لائف سٹاک دیکھیں لاسٹ 3 ایئرس کی، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں جو کیٹل ہے جس کو گائے کہتے ہیں، یہ 2017-18 میں 46 ملین تھی، 46 اس کی، اور یہ 2018-19 میں 47.8 ملین ہے، اور 2019-20 میں 49.6 ہے. اس طرح بفلو ہے یہ 38 سے 40 اور پھر 41. اس طرح شیپ جس کو ہم بیڑ کہتے ہیں 30 سے 31 اور 31.2. گوڈ جس کو بکریاں کہتے ہیں 74 ہے، 76 ہے اور 78 ہے. اس طرح کیمل جو اونٹ ہے وہ اس کی تقریباً سیم ہے. ہارسز کی بھی سیم ہے، ایسڈ کی بھی سیم. ایسڈ کہتے ہیں یہ جو ایسڈ میں یہ گدھے اور خچر ہوتے ہیں ان کی پاپولیشن ہے. تو آپ دیکھیں یہ دن بدن جو ہے وہ پاپولیشن اس کی بڑھ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی جو ملک اینڈ میٹ پروڈکشن ہے، جو ہمیں لائف سٹاک سے دودھ حاصل ہو رہا ہے اور گوشت حاصل ہو رہا ہے، وہ دیکھیں تو آپ کو یہ 3 سال کا ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا کہ کو جو ہے اس کا جو 1000 ٹن ہے اس کا یونٹ ہے تو 20,903 اور آج کل ہے 22,508. تو گراس جو پروڈکشن ہے دودھ کی اگر آپ اوپر دیکھیں تو وہ 57,890 اور آج اس سال ہے 61,690. اور اس میں آپ دیکھیں بفلو، شیپ، گوٹ، کیمل کا جو شیئر ہے وہ دیا ہوا ہے. اس طرح یہ ملک فرام یہ اس کے فار ہیومن کنزمپشن جو ہے یہ اس میں سے بتایا گیا ہے کہ کو کا دودھ کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں، کتنا دودھ جو ہے کتنا دودھ کو کا وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے ہے. یہ اگر 20,903 تھا 2017-18 میں تو اس میں 16,722 جو ہے وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے یوز ہے. اور اس طرح یہ 18,000 میں سے یہ 22,000 میں سے 18,000 جو ہے یہ اس سال استعمال. تو یہ جو دوسرا اس کا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کو، بفلو، شیپ، گوٹ، کیمل کا دودھ ہے وہ ٹوٹل میں سے کتنا ہیومن کنزمپشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو سوری فار انٹرپشن. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میٹ کا پورشن دیکھیں تو اس میں بیف جو ہے یہ بیف یہ 2155 تھا 2017-18 میں، اب 2303 ہے. تو یہ گروتھ ہو رہی ہے. اس طرح مٹن جو ہے یہ بکریوں کا گوشت ہے، اس میں بھی 717 سے 748 اور پولٹری میٹ جو ہے 1391 سے 1657. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو فگرز ہیں یہ دن بدن اس کی بڑھ رہی ہیں. اس کی جو ہے ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ہے ایسٹیمیٹڈ لائف سٹاک پروڈکٹس
لائف اسٹاک پروڈکٹس اس میں ایگز آتی ہیں، اس میں ہائیڈز ہیں اور سکنز ہیں، یہ جو کھالیں ہوتی ہیں، اس کا ڈیٹا دیا ہے آپ کے سامنے 2017-18، 2018-19 اور 2019-20۔ تو یہ آپ اس کا ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایگز، انڈے، ہائیڈز، یہ بڑے جانوروں کی جو ہوتی ہیں کھالیں، اور سکن جو ہیں یہ چھوٹے جانوروں کی کھالوں کو کہتے ہیں، یہ ساری ہیئر، یہ بلڈ، کیسنگ، کٹس، ہارن، بلاؤن، یہ جو لائف اسٹاک پروڈکٹس ہیں اس کا بھی چارٹ دیا ہوا ہے 3 سالوں کا، یہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہے یہ اسی ٹیبل کو یہ دیکھیں آگے، تو فیٹس جس کو ہم چربی کہتے ہیں، ڈنگ کہتے ہیں اس کے فیسز کو، یورین، پیشاب، ہیڈ اینڈ ٹروٹر، یہ جو ذبح کرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں یہ بھی قابل استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ لائف سٹاک کا اہم میجر رول ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پولٹری جو ہے، پولٹری سیکٹر از ون آف دی موسٹ وائبرنٹ سیکٹر آف دی لائف سٹاک۔ تو یہ پولٹری سیکٹر ہے، اس میں برائلر اور لیئر آتی ہیں اور رورل پولٹری آتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ وائبرنٹ سیکٹر ان ایگریکلچر ہے کیونکہ اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دا کرنٹ انویسٹمنٹ ان پولٹری از مور دین 700 بلین، تو 700 ارب سے بھی زیادہ اس میں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے۔ So this industry is progressing at an impressive growth rate of 8% per annum over the last few years. تو یہ اس کی جو گروتھ ریٹ ہے یہ 8% سے زیادہ ہے۔ So Pakistan has become the 11th largest poultry producer in the world with the production of 1163 million broilers annually. تو یہ دنیا میں پاکستان 11واں سب سے بڑا ملک ہے جس کے اندر برائلر کی پروڈکشن جو اینول ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو اس کا 11واں نمبر ہے۔ دس سیکٹر پرووائڈز امپلائمنٹ ٹو اوور 1.5 ملین پیپل۔ تو اس سیکٹر نے تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں، جاب دی ہے اور انکم جنریٹنگ اپرچونٹی دی ہے۔ So poultry today has been a balancing force to keep a check on the price of mutton and beef. Poultry meat contributes 35% to 1,657,000 tons of total meat production of 4,708,000 tons in the country. تو 35% جو ہے وہ گوشت کی ہمیں جو پیداوار ہے، جو گوشت کی ضروریات ہیں، وہ 35% جو ہے وہ ہمیں پولٹری میٹ سے مل رہی ہیں اور باقی جو 65% ہے وہ ہمیں بیف اور مٹن سے ملتی ہیں۔ So poultry meat production showed a growth of 9. اس کا گروتھ ریٹ 9.1% ہے اور ایگ پروڈکشن کا گروتھ ریٹ 5.6% ہے، اور اس کے جو 20 ارب جو انڈے ہیں وہ سالانہ پیدا ہوتے ہیں۔ سو ڈیورنگ یہ 2019-20 سے اور ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ایئر۔ The transformation of poultry production in the controlled shed system is making a tremendous difference of quantity and quality of poultry production. تو یہ جو کنٹرول شیڈ بن گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اوپن شیڈ تھے، اب کنٹرول شیڈ بن گئے ہیں۔ ان کے بننے کی وجہ سے کوالٹی اور کوانٹٹی میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ اب ایک کنٹرول شیڈ میں تقریباً 30,000 برڈ جو ہے وہ پال جاتے ہیں اور اس سے تقریباً ہمیں 50,000 kg جو ہے وہ میٹ ہمیں صرف 35 دن بعد مل جاتا ہے۔ تو اس سے اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے کنٹرول شیڈ بننے سے، کیونکہ اس میں انوائرمنٹ کنٹرول ہوتی ہے، ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو مرغیاں ہیں، جو برائلر ہے، وہ ذرا آسانی سے پل جاتے ہیں۔ There are now over 65,000 controlled environment poultry shed in the country. تو پہلے کسی دور میں صرف 10, 20, 30 ہوتے تھے اور آج کل 6500 کنٹرول شیڈ پاکستان میں بن چکے ہیں، which indicates as poultry sector is moving in the direction of modernization and using advanced technology. تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارا جو پولٹری سیکٹر ہے اس میں انوویشنز آ رہی ہیں، اس میں ماڈرنائزیشن آ رہی ہے اور اس میں ٹیکنالوجی کا، ایڈوانس ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں۔
دا پولٹری ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ریوالوز اراؤنڈ ڈیزیز کنٹرول. تو اس میں زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈیزیز کنٹرول، یعنی مختلف بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگانے. ہائی ٹیک پولٹری پروڈکشن ان انٹینسو پولٹری پروسیسنگ اینڈ ویلیو ایڈیشن، امپروونگ پولٹری ہسبینڈری پریکٹسز اینڈ ڈیولپمنٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیزیز کنٹرول کا امپروو کرنا، مینجمنٹ کا، اور اس کا پروسیسنگ کا، ویلیو ایڈیشن کا، پولٹری ہسبینڈری ٹیکنیکس کا امپروو کرنے سے اس میں بہت چینجز آ رہی ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان ہیز آلویز بین supportive to poultry industry in providing the most enabling environment for its growth. So poultry development policy vision sustainable supply of wholesome poultry meat, eggs and value added products to the local and international market. تو آپ دیکھیں کہ پولٹری سے ہمیں انڈا اور گوشت حاصل ہوتا ہے، اور اس سے پھر آگے بہت ساری بیکری، بہت ساری جو ہے وہ یہ نگٹس، یہ اور بہت ساری K&N والے، سیبروسو والے، یہ صوفی والے، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو چکن سے بے شمار آئٹم بنا رہے ہیں. جتنا بھی فاسٹ فوڈ ہمارا چل رہا ہے اس میں چکن ہی زیادہ انوالو ہوتا ہے. دی اسٹریٹجی ریزالوز اراؤنڈ سپورٹنگ دی پرائیویٹ سیکٹر تھرو ریگولیٹری میجرز. تو اس میں آپ دیکھیں، اگر آپ اس کی تعداد دیکھیں تو یہ ڈومیسٹک پولٹری جس کو ہم رورل پولٹری کہتے ہیں، اس کی کاکس، ہینز، چکن اور ایگس اور میٹ، یہ اس میں آپ دیکھیں یہ ڈومیسٹک پولٹری کی تعداد جو ہے وہ 87 ملین سے بڑھ کر 89 ملین ہو گئی ہے 2 سالوں میں. اسی طرح کاکس کی تعداد، ہینز کی تعداد، کاکس کہتے ہیں میل کو، اور یہ ہینز ہیں، چکن ہے، اور اس سے ہمیں انڈے اور جو گوشت حاصل ہو رہا ہے اس کی بھی تعداد دی گئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں جو ڈومیسٹک اور کمرشل پولٹری سے ہمیں انڈے اور گوشت، اور پھر آگے اس کے بعد کمرشل پولٹری ہے، یہ لیئر ہے. لیئر آپ دیکھیں تو یہ 52 ملین سے 59 ملین پہ چلے گئی ہے. اس طرح برائلر جو ہے وہ 1057 ملین سے 1279 ملین پہ چلے گی. اس طرح یہ بریڈنگ سٹاک ہے، ڈے اولڈ چکس ہیں، ایگز اینڈ میٹ ہیں. تو یہ ساری تعداد 3 سالوں کا ڈیٹا دیا ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کے علاوہ اب اگر آپ ٹوٹل اس کا کریں تو ڈے اولڈ چکس ہمارے پاس 1138 سے بڑھ کر 1370 ملین ہو گئے ہیں. پولٹری برڈ جو ہیں وہ 1443 ہیں، اور ایگز جو ہیں وہ 18,000 سے 20,000، اور پولٹری میٹ جو ہے وہ 1391,000 ٹن سے 1657,000 ٹن پہ چلے گئی ہیں. So the present government under Prime Minister Agriculture Emergency Program انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے، بیک یارڈ پولٹری پروگرام، ورتھ ₹329 ملین روپیز اوور اے پیریڈ آف 4 years. دیکھیے اور اس کے آبجیکٹو کیا ہے. تو رورل پولٹری کو ڈیولپ کرنے کا ایک پروگرام گورنمنٹ نے بنایا ہے 329 ملین کا. تو اس میں کیا ہے، اپرچونٹی فار دی لینڈ لیس فارمر، موسٹلی وومن، جو وہ فارمر جن کے پاس زمین نہیں ہے ان کے لیے یہ اس کے لیے بنایا گیا ہے پروگرام. ان کو پیسے ملیں گے. اسمال فلاک سائزز ان ٹریڈیشنل شیڈ، جن کے پاس تھوڑی مرغیاں ہیں ان کو یہ پروجیکٹ میں شامل کیا جائے گا. فیڈ آن ہاؤس ہولڈ آرگینک ویسٹ، خوراک جو ہے وہ دی جائے گی. فری رینج ریکوائرنگ منیمل انپوٹ، یعنی اس میں جو مرغیاں باہر پھر کے خوراک کھا لیتی ہیں تو اسے ہمیں کم سے کم جو ہے وہ انپوٹ دینی پڑے گی. سورس آف ایگز اینڈ میٹ فار دی پور. سو پاورٹی ایلیویشن، آخر میں غربت کا جو ہے وہ دور کرنا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم یہاں بریک کرتے ہیں، اور پھر یہ جو گورنمنٹ پالیسی میئر ہیں اس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں.